عوام کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے. ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اس ایکٹ کو جو ظالمانہ ایکٹ ہے اسے ختم کرانا ہے. اور یہ دیکھیں کہ واقعی یہ غیر اسلامی ہے. کورٹ فیس کا کوئی تعین اسلام میں نہیں ہے. اور جو اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے، میں آج اس ایوان کے ذریعے سپریم کورٹ سے استدعا کرتا ہوں کہ فوراً اس اپیل کو لگائیں اور اس کا فیصلہ کرائیں، تاکہ اس کا فیصلہ ہو. اور جب فیصلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیر اسلامیت ڈکلیئر ہو جائے گا اور آپ کو سارے معاملات صحیح ہو جائے گا. تو لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کا نوٹس لیں اور فوری طور پر اس اپیل کو لگوا کر اس پر فیصلہ کریں. جن کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، عوام کس مسائل اور کس مہنگائی کا شکار ہے، وہ بس اپنے IMF کے کہنے پہ یا اپنے جو آقا ہیں باہر کے ان کے کہنے پہ ایسے قوانین بنا دیتے ہیں جن کا ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ عوام پہ اس کا ریئیکٹ کیا ہوگا، ہمارے انصاف کے عمل پہ، ہمارے ملک کے نظام پہ کیا اس کا اثر ہوگا. تو سب سے جو اب آخری ظلم ڈھایا گیا وہ عدلیہ پہ ڈھایا گیا. عدلیہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف پہ ڈھایا گیا. اور انصاف وہ جو آج کا پاکستانی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج کا پاکستانی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کہیں سے مجھے آخری امید کی طرف کرن کی طرح دیکھ رہا ہے کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ملے گا، اب وہ بھی انصاف ملتا نظر نہیں آتا، بلکہ ناممکن ہو گیا ہے وہ اس فنانس ایکٹ کے تحت. کیونکہ سب سے زیادہ لیٹیگیشن جو ہمارے ملک میں ہے وہ غریب آدمی کی ہے. کیونکہ امیر آدمی جو ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر کا بندہ ہے، وہ اپنے معاملات کو پہلے ہی جو ہے نا معاملات کو آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیتا ہے. اگر نہیں ہو پاتے تو وہ کورٹ میں آتا ہے تو اس کے لیے پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہماری ملک جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ 90% یا 95% ایک غریب عوام پہ منحصر کرتا ہے، وہ انصاف کا دروازہ کھٹکانے کے لیے جب وہ کورٹ میں آتے ہیں تو یہ سامنے فنانس ایکٹ بھی ان کو نظر آتا ہے، ہزاروں روپے کی نقولات کی فیسیں، ہزاروں روپے کورٹ فیس پے کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے ملتان ڈسٹرکٹ بار نے جو ہم نے اپنے سر پہ میں سمجھتا ہوں کفن باندھ کے ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس فنانس ایکٹ کو ہم واپس کروائیں گے اور لازماً کروا کے رہیں گے. انٹری جو ہے وہ بین کر دیں گے. ہم احتجاجی تحریک کو جاری رکھیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تب تک احتجاجی تحریک جاری رکھیں گے جب تک ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہم ایوانوں سے باہر نکال کر اس بل کو واپس لینے پر مجبور نہیں کر دیتے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جد و جہد جاری رہے گی. اور اس کے کہ اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ ملتان کے لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ملتان کے لوگوں کو کچھ نہیں ملنا، تو آج میں ان سے کہتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ ملتان بار کے آگے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گئے تھے اور ہم کچہری کو واپس ہم یہاں لے کر آئے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ عدلیہ بحالی کی تحریک میں ملتان کے غیور وکلا، ہمارے سینئرز، ہمارے استاد اور ملتان بار کے نوجوانوں نے قربانیاں دی. انہوں نے 780 کے مقدمے برداشت کیے، انہوں نے قید و بند کی صورتیں برداشت کیں. اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی زبان پر صرف ملتان بار کی لیڈرشپ کا نام ہوتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر کوئی کھڑے ہونے والی بار ہے تو وہ ملتان بار ہے، کوئی جد و جہد کرنے والی بار ہے تو وہ ملتان بار ہے. اور انشاءاللہ کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں آئے گا؟ اور ہمارے کچھ اکابرین نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے کئی بند کمروں میں بیٹھ کے کوئی کمیٹی شمیٹی تشکیل دی ہے، کوئی مذاکراتی باتیں کر رہے ہیں. جنہوں نے یہ ٹیکس لگایا اور مسئلہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سائلین کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہم وکلا کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے کہ جب سائلین بھاری کورٹ فیس ادا کریں گے تو اس کا بالواسطہ اثر ہماری فیسوں پر بھی پڑے گا. اس لیے کسی ایکٹ کو عمل میں لانے کے لیے سب سے پہلے ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے، ڈرافٹ کے بعد بل کی شکل دی جاتی ہے اور بل کے بعد وہ اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے.
میرا یہ سوال ہے، یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہوتا، یہ ہفتوں میں بعض اوقات مہینوں پر محیط ہوتا ہے۔ کیا آج ہمارے ارباب و اختیار کیا میڈیا سے آگاہی نہیں رکھتے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ ہم سے متعلق ایک عام سائل سے متعلق ایک ظالمانہ بل پیش کیا جا رہا ہے؟ پہنچتا ہے تو میں آپ سب کے ساتھ ہوں، اور آپ سب جہاں حکم کریں گے ہماری باقی تمام خواتین بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم یہی اینڈ میں یہی کہوں گی کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ بہت شکریہ۔ میں عرض کروں کہ ملتان بار کی تعداد کافی زیادہ ہے، اور آج بدقسمتی ہے کہ پاکستان بار کا ایک بھی پنجاب بار کا ایک بھی ممبر اس حال میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سابقہ جنرل باڈی اجلاس میں پنجاب بار کے ممبران نے ایکسکیوز پیش کیا تھا کہ ان کی میٹنگ ہے اس سلسلے میں لاہور میں، لیکن وہاں پر کمیٹیوں کا انتخاب ہو رہا تھا، اس بارے میں کوئی فیصلہ انہوں نے نہیں کیا، اور ہم نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ ہمارے دوستوں نے ریٹ پیٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، لیکن مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے جو ججز صاحبان ہیں ان کو غریب عوام کا درد کیوں نہیں نظر آتا؟ اگر آپ فیصلے کرنے پر آئے تو آپ کو رات کو 12 بجے بھی عدالتیں کھول دیتے ہیں۔ اس وقت کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کسی غریب کے لیے ہم عدالت کھول دیں، کسی غریب کو انصاف دلانے کے لیے ہم عدالت کھول دیں؟ تو خدا کے لیے آپ نے ہمیشہ عدالتوں میں بیٹھ کر ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے ہیں۔ خدا کے لیے آج اس پاکستان کا غریب، اس پنجاب کا غریب آج پس رہا ہے، آج اس کو روٹی میسر نہیں ہے۔ پنجاب کے وکلا زندہ ہے، وکلا اتحاد، اور اب میں ملتمس ہوں